الحمدللہ آج میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل دیکھنے آیا ہوں۔ ہم نے جو آپ کو یہ پیرامڈ دکھ رہا ہے یہ فرسٹ پیرامڈ ہے، دنیا کا فرسٹ پیرامڈ یہی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو دکھ رہی ہے کھائی، یہ ہے وہ جیل جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام بند تھے۔ اوپر سے نیچے دیکھنے ہی میں مجھے خوف سا آ رہا ہے، تو نیچے جب جاؤں گا تو پتہ نہیں کیسا محسوس ہوگا۔ یہاں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے، مجھے جھک جھک کر جانا پڑ رہا ہے۔ یہ 450 سال پرانا پتھر، اس کی کیا خوبی ہے۔ تو یہی وہ گیٹ ہے جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل میں جانے کا راستہ ہے، لیکن دیکھ سکتے ہیں اسے بند کر دیا گیا ہے۔ نظر آ رہی ہے یہ 4,500 سال پرانی بستی ہے جو کہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے اندر پہلے فرعون کے زمانے میں لوگ رہا کرتے تھے۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ آج میں ایسی جگہ پہ موجود ہوں۔ آج میں آپ کو اس چیز کی زیارت کراؤں گا جس کے بارے میں ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں، جس واقعہ کو ہم لوگ بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں۔ یعنی آپ تو تھمنیل سے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ الحمدللہ آج میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل دیکھنے آیا ہوں۔ تو میرے پیچھے جو یہ عمارت دکھ رہی ہے یہ فرعون کا محل ہے، جو کئی طرح کے فرعون اسے کہتے ہیں۔ جو مصر میں 4,000 سال پہلے جو بھی بادشاہ بنتے تھے انہیں فرعون کہا جاتا تھا۔ تو یہ کسی فرعون کا محل ہے اور اس کے اندر ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل ہے جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام قید تھے۔ میرا اصل مقصد یہاں آنے کا حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کی زیارت کرنا ہے اور آپ لوگوں کو دکھانا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف حق کی خاطر گناہوں سے بچنے کے لیے کس طرح سے انہوں نے جیل میں اپنی زندگی گزاری تھی، کیسا دکھتا ہے آج کے دور میں اس جیل کی کیا صورت ہے۔ تمام چیزیں آج کی اس ولاگ میں جانیں گے، تو میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں۔ آپ ایکسائٹڈ ہے یا نہیں دیکھنے کے لیے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو چلیے میں آپ کو جیل کی زیارت کراتا ہوں، جیل دکھاتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام جس کے اندر قید تھے۔ تو ابھی میں آپ کو یہ جو میرے پیچھے پیرامڈ دکھ رہا ہے یہ میں ابھی آپ کو نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ میرا یہاں آنے کا مقصد جیل دیکھنا ہے، اور پیرامڈ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ غزہ جو کہ ایک جگہ ہے جہاں جو احرام ہے، جہاں 7 احرام موجود ہے جو کہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ تو وہاں جا کر ہم پیرامڈ دیکھیں گے کہ پیرامڈ کیا ہے اور اس کے بارے میں ساری جانکاری لیں گے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں ابھی ہم پیرامڈ دیکھنے کے بجائے یوسف علیہ السلام کی جیل دیکھتے ہیں اور فرعون کا محل دیکھتے ہیں۔ ہم نے جو آپ کو یہ پیرامڈ دکھ رہا ہے یہ فرسٹ پیرامڈ ہے، دنیا کا فرسٹ پیرامڈ یہی ہے جس کو کنگ زوسر نے بنوایا تھا۔ تو یہ جو آپ کو محل دکھ رہا ہے یہ محل نہیں ہے بلکہ کنگ زوسر کا جو یہ فرسٹ پیرامڈ ہے اسی کی یہ انٹری گیٹ بنائی گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میرا انٹری گیٹ بھی محل جیسا لگنا چاہیے، تو یہ انٹری گیٹ ہے۔ تو یہ ہے اندر کا نظارہ، دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کافی کھمبے بنائے گئے اور ان کھمبوں کے بیچ میں سواگت کرنے کے لیے جو سپاہی کھڑے ہوتے تھے۔ یہ جو اسپیس دکھ رہا ہے آپ کو 2 کھمبوں کے بیچ، میں جیل کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ سیڑھیاں جو ہیں وہ اوپر چڑھنے کے بعد ہمیں جیل کا راستہ دکھے گا۔ تو اب میری نظروں کے سامنے وہ جیل ہے جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام قید تھے۔ تو یہاں سے نیچے جانا پڑے گا، میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو دکھ رہی ہے کھائی، یہ ہے وہ جیل جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام بند تھے۔ دیکھ رہے ہیں کتنا خطرناک راستہ ہے، اس کے اندر ابھی میں جاؤں گا انشاءاللہ، پھر آپ کو اندر سے بھی نظارہ کراؤں گا۔ اسی کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام قید تھے، دیکھ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، اوپر سے نیچے دیکھنے ہی میں مجھے خوف سا آ رہا ہے، تو نیچے جب جاؤں گا تو پتہ نہیں کیسا محسوس ہوگا۔ خیر جاؤں گا ضرور تاکہ اس کو فیل کر سکوں کہ میں کچھ منٹوں کے لیے اندر جا رہا ہوں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تو 7 سال سے زیادہ کا وقت جیل میں گزارا تھا۔ خیر نیچے جاتا ہوں اور اندر سے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کی زیارت کرتا ہوں، اور چلتے چلتے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں کیوں رکھا گیا تھا، انہیں کیوں قید کیا گیا تھا۔ جیل کے اندر جا رہا ہوں، دیکھیں یہ سیڑھیاں ہیں اندر جانے کی، اور پھر میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا لگتا ہے، کہ اوپر سے اب کیسا لگ رہا ہے، اندر سے اوپر کا نظارہ کیسا لگ رہا ہے۔ یہ جو جیل ہے، جیل کا یہ حصہ جو ہے یہ کافی گہرا ہے، اور اندر آ کر ایک الگ سی فیلنگ، اور یہ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے مجھے، میں یہاں پہ خود کو کیسا فیل کر رہا ہوں آپ اس نظارے سے پتہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں چاروں طرف دیوار ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی ایک شخص ملا تھا۔ یہ جو جگہ ہے، یہ جو جیل ہے،
یہ اس چیز کو لے کر فیمس ہو گئی ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانہ یعنی یوسف علیہ السلام کی جیل ہے، لیکن اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے ابھی۔ آپ بالکل یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل ہے۔ کچھ روایت کے مطابق ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ وہ جیل ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے ملا ہوا ہے۔ اس جیل کے اندر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل میں جانے کا راستہ ہے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا۔ وہ جیل بھی اسی کے اندر سے خفیہ طور پہ وہ دوسری جگہ موجود ہے، لیکن اس کے اندر سے جانے کا راستہ ہے۔ تو ابھی اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ اندر میں اور کیا چیزیں ہیں، اور میں ابھی گہرائی میں جا رہا ہوں۔ اس طرح کی جیل ہوا کرتی تھی، ابھی میں اندر آیا ہوں، آپ کو دکھا دوں۔ یہاں میں دیکھ رہے ہیں، یہاں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے، مجھے جھک جھک کر جانا پڑ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، اتنی بھئی اسپیس نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر کھڑے ہو جائیں۔ یہ دیکھیں، یہ اینڈ ہے اس کے اندر کا، تو سوچ سکتے ہیں اس کے اندر قیدی کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے۔ آج تو ہم لوگوں کی ہائٹ جو ہے وہ پہلے کے بنسبت کم ہے، لیکن پہلے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں لوگ اور بھی لمبے ہوتے تھے، وہ اور بھی طول ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ چلیے اب میں نیچے جاتے ہوئے آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں کیوں رکھا گیا تھا۔ جیسا کہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر آئے تھے غلام بن کر، تو الحمدللہ ان کے حسن کا چرچا تو ہر طرف تھا۔ وہ اتنے حسین و جمیل تھے کہ مصر کی عورتوں کو جب زلیخا نے اپنے دسترخوان پر اپنی دعوت پر مدعو کیا اور ان کے ہاتھ میں ایک چھری اور ایک سیب دیا، تو جب اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا تو تمام عورتیں سیب کاٹنے کے بجائے ان کے حسن میں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنا گم ہو گئے کہ انہوں نے انگلیاں اپنی کاٹ لی سیب کے بجائے۔ زلیخا نے یہ کام اس لیے کیا کہ وہاں کی جو عورتیں تھیں، جو فرعون، کیونکہ زلیخا جو تھی وہ فرعون کی بیوی تھی یعنی بادشاہ کی بیوی تھی، تو تمام لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ غلام کے پیچھے تم نے ایسی حرکت کی، یعنی ان سے کہا جا رہا تھا کہ غلام پہ تم اتنا فدا ہو گئی۔ تو ان عورتوں کو ان کا حسن دکھانے کے لیے کہ میں کیوں حضرت یوسف علیہ السلام پہ فدا ہوئی، دیکھ لو تم لوگ۔ اور جب وہ عورتیں آئی تو سیب کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، اور وہ اتنا مدہوش ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کی انگلیاں کٹی یا سیب کٹا۔ اس لیے اس پر ایک شعر بھی ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، یعنی ہمارے نبی کے نام پہ تو الحمدللہ مردوں نے اپنے سر قلم کر دیے، اتنے دیوانے ہو گئے ہمارے نبی کے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اور مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر دیوانی ہو گئی۔ تو یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن۔ اب جانتے یہ ہیں کہ ابھی میں نیچے جا رہا ہوں اور نیچے سے بھی آپ کو اور اندر جا رہا ہوں، تو آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید اس لیے کیا گیا کہ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مدہوش ہو گئی یعنی فدا ہو گئی، تو زلیخا جو تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط کام کرنا چاہ رہی تھی، یعنی ہم بستری کرنا چاہ رہی تھی۔ تو لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، وہ کہاں اس عظیم گناہ میں یعنی زنا میں ملوث ہوتے۔ تو جب ایک کمرے میں بند ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا آ گئی آپ کے کمرے میں، تو آپ اس چیز سے بچنے کے لیے، زلیخا سے بچنے کے لیے بھاگتے اپنے کمرے سے نکل کے، تو زلیخا جو ہے پیچھے سے آپ کے لباس کو پکڑ لیتی ہے آپ کو روکنے کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قمیص تھا وہ پھٹ جاتا ہے پیچھے سے۔ تو اس واقعے کو، اس پورے سیناریو کو کیا ہے وہاں کا بادشاہ دیکھ لیتا ہے۔ تو جب اس کی خبر بادشاہ کو ملتی ہے تو زلیخا الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیتی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی، انہوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اب میں نیچے جا رہا ہوں، نیچے جانے کا راستہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے سیڑھیاں بنائی گئی ہے لوہے کی، تو اسی کے ذریعے میں جا رہا ہوں۔ یہ قریب جا کر اس پتھر کو دیکھتے ہیں کہ یہ 450 سال پرانا پتھر، اس کی کیا خوبی ہے۔ تو مصر وہ جگہ ہے کہ یہاں آج بھی بہت ساری چیزیں ملتی رہتی ہے۔ تو یہی وہ گیٹ ہے جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل میں جانے کا راستہ ہے، لیکن
دیکھ سکتے ہیں اسے بند کر دیا گیا ہے۔ اور آج میں اس جیل کو دیکھنے آیا ہوں۔ اکثر لوگ اپنی ویڈیو میں اس جگہ کو، اس خوفناک اور خطرناک جگہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل بتاتے ہیں، تو میں بھی اسے دیکھنے اس کے نیچے جاتا ہوں۔ تو یہ جگہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے جیل میں سے ایک جیل ہے، مگر اس جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نہیں رہے تھے، مگر اس کے اندر سے اس جیل میں جانے کا راستہ ہے، مگر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ جگہ دیکھیں کہ کتنی خطرناک ہے۔ نیچے آتے ہی مجھے خوف سا آ رہا ہے۔ 4500 سال پہلے ایسی جیل ہوا کرتی تھی اور اس میں مردے دفن کیے جاتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جس قید خانے میں تھے وہاں جانے کا راستہ تو بند ہے، لیکن اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل اسی طرح کی تھی۔ پھر اس جگہ جاتا ہوں جہاں سے جیل کا سب سے قریبی راستہ ہے۔ اس کے نیچے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل ہے، لیکن اندر جانے کا راستہ پوری طرح ان پتھروں سے بند کر دیا گیا ہے۔ تو چلیے اب پچھلی جیل میں جس میں میں گیا ہوا تھا وہاں کچھ چیزیں ایکسپلور کرنا باقی ہے، جو کہ اس کی گہرائی میں جا کر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ پتھر ہے ہمارے سامنے، جو کہ ریسرچ کرنے کے بعد یہ پتھر ملا ہے۔ ارے باپ رے، قریب سے جا کر جب آپ دیکھیں گے نا، ایک پتھر کئی 100 کنٹل کا ہوگا اور پتہ نہیں اسے کیسے اٹھایا گیا ہوگا۔ یہی حیران کر دینے والی بات ہے۔ اور اوپر دیکھیں کہ میں کتنی گہرائی کے اندر ہوں۔ اوپر دیکھیں، اوپر آپ کو دیوار نظر آئے گی۔ تو اس دور کے لوگ، پتہ نہیں اتنی لمبی دیوار کیوں ہوا کرتی تھی، اس دور میں اتنے لمبے لوگ ہوتے تھے یا اتنی لمبی دیواروں کا رواج تھا۔ میرے سامنے اتنی لمبی دیوار ہے کہ میں خوف میں آ گیا ہوں۔ اوپر دیکھتے ہی میرے پہ خوف طاری ہو گیا کہ میں کتنی گہرائی کے اندر آ چکا ہوں۔ دیکھیں آپ، دیکھیں کتنی گہرائی میں ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کی قدرت کا بھی ہم نظارہ کرتے ہیں۔ ہر ایک چیز میں اللہ کی قدرت ہی نظر آتی ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کو بنانے والی ذات اللہ ہے۔ اللہ نے ہی انسان کو بنایا، پھر انسان کے اندر یہ خوبیاں ڈالی، تبھی انسانوں نے اس طرح کی عمارتیں، اس طرح کی حیران کر دینے والی چیزیں بنائی، جو کہ آج ٹیکنالوجی اتنی زیادہ بوسٹ کر چکی ہے، اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے، لیکن آج بھی ٹیکنالوجی ان عمارتوں کو دیکھ کر، ان عجائبوں کو دیکھ کر حیران ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے، جب کوئی چیز موجود نہیں تھا، یعنی موجود مینس یعنی ان کے پاس اتنی سہولتیں نہیں تھیں چیزوں کو بنانے کی یا چیزوں کو اٹھانے کے لیے، آج کی طرح کوئی مشینیں موجود نہیں تھی، اس کے باوجود ان لوگوں نے حیران کر دینے والی چیزیں، ایسے عمارتیں بنائیں جسے دیکھنے کے بعد ایک ہی زبان سے یہی نکلتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اللہ ہی ہے وہ جس نے انسان کے اندر یہ خوبی، یہ ہنر ڈالا۔ تو اب میں یہاں سے اوپر جا رہا ہوں، تو یہاں سے نکلتے وقت میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے اندر حضرت یوسف علیہ السلام والا جذبہ پیدا کرے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے چاہے جتنا ہی ہم پہ ظلم ہو جائے، چاہے ہمیں جیل میں ہی کیوں نہ ڈال دیا جائے، چاہے ہمیں قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے، لیکن اپنے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ بستی نظر آ رہی ہے، یہ 4500 سال پرانی بستی ہے جو کہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے اندر پہلے فرعون کے زمانے میں لوگ رہا کرتے تھے۔ الحمدللہ ابھی ہمارے یہ بھائی مجھے قاہرہ چھوڑنے جا رہے، اور ماشاءاللہ کیا انڈیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی رائڈ میں بیٹھے، اوبر یا کسی ریپیڈو میں، تو وہ آپ کو چائے پلائے۔ ماشاءاللہ انہوں نے مجھے اپنی طرف سے ماشاءاللہ، تو انہوں نے مجھے کافی دی اور بولے کافی پیتے ہوئے چلیے۔ تو کیا انڈیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی رائڈ میں بیٹھے اور وہ آپ کو کافی پلائے؟ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو بہت اچھا لگا بھائی سے مل کر، ماشاءاللہ ان کا اخلاق دیکھ کر اور ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ۔ انہوں نے مجھے کافی آرڈر کی، ابھی یہ میرے لیفٹ ہینڈ میں، تو یہ میں پی نہیں رہا ہوں، صرف آپ کو دکھا رہا ہوں، رائٹ ہینڈ سے ہی میں پیوں گا انشاءاللہ۔ تو ابھی میں سفر میں ہوں، دیکھیں قاہرہ میں جا رہا ہوں، لیکن بہت ہی اچھا لگا، مجھے لگا کہ یہ چیز بتانی چاہیے آپ لوگوں کو بھی کہ اگر آپ اکیلے آتے ہیں تو بے فکر رہا کریں، ادخلوا المصر بسلام آمنین، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا تھا کہ مصر کے اندر سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں بے فکر ہو کے۔ اسی طرح اگر آپ مصر آتے ہیں تو بے فکر ہو کہ آپ مصر آئیے، انشاءاللہ ایسے ہمارے بہت سے بھائی مل جائیں گے جو آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا ٹریٹ کریں گے، جو آپ کو اکیلا فیل نہیں ہونے دیں گے۔ انما المؤمنون اخوہ، اس چیز کو یہاں کے لوگ بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں۔ ہاں رہی بات تو یہاں بھی کچھ برے لوگ ملیں گے، وہ تو ہمارے انڈیا میں بھی ہر جگہ لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ چلیے ملاقات ہوتی ہے اگلے بلاگ میں۔ چائے کافی واقعی میں اچھی ہے۔